بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، مزید 19 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان اور جیکب آباد کا دورہ، متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ کیا۔ چیف سیکریٹری بلوچستان نے وزیر اعظم کو نقصانات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے ملتان، اٹھ شریف اور جھنگ کے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ راجن پور میں کوس سلیمان کے سیلابی ریلوں سے ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ ڈی جی خان میں سیلاب سے 8 اموات ہوئیں، 87,000 لوگ متاثر ہوئے۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز فرد جرم کے لیے عدالت طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف طبیعت ناسازی اور حمزہ شہباز کمر میں تکلیف کے باعث عدالت پیش نہ ہوئے۔ دوران سماعت حمزہ شہباز کی وکیل نے ان کی میڈیکل رپورٹس عدالت میں پیش کی۔ دوران سماعت ایف آئی اے نے اشتہاری ملزم سلمان شہباز کی جائیداد کا ریکارڈ پیش کیا۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فرد جرم کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ واسق قیوم پنجاب اسمبلی کے بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر بن گئے۔ اپوزیشن کا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی الیکشن کا بائیکاٹ۔ نون لیگ اور اتحادیوں نے کاغذات نامزدگی لیے لیکن جمع نہ کرائے۔ سیکریٹری اسمبلی کے مطابق نون لیگ اور اپوزیشن کے امیدوار علی حیدر گیلانی نے مقررہ وقت پر کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ نون لیگ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن عدالت میں چیلنج کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جس میں نو منتخب اسپیکر سبطین خان سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ نون لیگ نے منصور عثمان کے توسط سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ الیکشن میں بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر درج کرنا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان کی مزید 10 مقدمات میں ضمانت منظور۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کے سلسلے میں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں پیش ہوئے، جہاں جج کامران بشارت مفتی نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے عمران خان کی مقدمات میں عبوری ضمانتوں کو کنفرم کر دیا اور انہیں 5,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر اتحادی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سوال بھی پوچھا ہے کہ اس گند کا ذمہ دار کون ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عمران خان نے لکھا کہ 8 مارچ کو جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو اس وقت ڈالر 178 روپے کا تھا اور آج 250 کا ہو گیا۔ یہ امپورٹڈ حکومت نہ صرف بدماشیوں سے بنی ہے بلکہ مکمل نااہل بھی ہے۔ پاکستان کی 4 اہم سیاسی جماعتوں کے امریکہ میں فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے فرمز رجسٹر کرانے کا انکشاف۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور آل پاکستان مسلم لیگ نے فرمز رجسٹر کروائیں۔ پی ٹی آئی نے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے متعدد فرمز رجسٹر کیں۔ پی ڈی ایم کا دباؤ کام کر گیا۔ الیکشن کمیشن کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا محفوظ فیصلہ سنانے کی تیاری، کیس سے متعلق مشاورت شروع کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی اعلیٰ حکام کو روزانہ آفس آنے کی ہدایت، قانونی ٹیم بھی معاونت کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے لگژری اشیاء کی درآمد پر پابندی ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ سگریٹس، چاکلیٹ، جوسز، کارپیٹس، کاسمیٹکس اور ٹیشو پیپرز کی درآمد پر پابندی ہٹا دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے کتوں، بلیوں کی خوراک، مچھلی، فٹ ویئر، فروٹس اینڈ ڈرائی فروٹس، فرنیچر، آئس کریم، جیم اور جیلی کی درآمد پر بھی پابندی ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار 1 محرم کو غلاف کعبہ کی تبدیلی۔ مسجد الحرام میں موجود سینکڑوں عازمین نے غلاف کعبہ کی تبدیلی کا روح پرور منظر دیکھا اور دعائیں کیں۔ حرمین شریفین کے امور کی نگران وزارت کے مطابق غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب میں امام کعبہ اور حرمین شریفین امور کی جنرل پریزیڈنسی کے صدر شیخ عبد الرحمن السدیس نے بھی شرکت کی۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی میں 200 سے زائد ماہرین اور کارکنوں نے حصہ لیا۔ کامن ویلتھ گیمز کے T20 میچ میں پاکستان کو بارباڈوس کی ویمن کرکٹ ٹیم کے ہاتھوں 15 رنز سے شکست۔ برمنگھم میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کرکٹ پہلی بار شامل کی گئی تھی۔ بارباڈوس کے 145 رنز کے ہدف کے جواب میں قومی ویمن ٹیم 6 وکٹوں پر 129 رنز ہی بنا سکی۔ دوسری جانب پاکستان ہاکی ٹیم کا جنوبی افریقہ کے خلاف افتتاحی میچ 2-2 گولز سے ڈرا ہو گیا۔